مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اس کام کے اندر ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو. عالم صاحب مسئلے سکھائیں اور قاری صاحب قرآن سے ہی کرائیں. جو افراد ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں, خود عالم ہے تو جڑیں اس کے اندر, جڑ کر اصلاح کریں. قاری صاحب ہیں جڑیں, قرآن کی تصحیح کرائیں, اور نہیں ہے تو اپنی اولاد کو عالم بنائیں, اس کام میں جوڑے آپ. تو آپ انشاءاللہ اپنی جو نیت ہے نا اصلاح کی, اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اصلاح کا اگر اس نتیجے تک نہیں بھی پہنچ پائے نا تو آپ کو اصلاح کا ثواب مل جائے گا. لیکن صرف موبائل میں ویڈیو بنا کر تبلیغی جماعت کی برائی کرنا ہے, اس کی کمیاں بتانا ہے, اس کے عیب نکالنا ہے اور بہت سارے الزام لگانا ہے, تو آپ پکڑے جائیں گے, آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ مکمل تفصیلی بیان ہو نہیں سکتا اس پر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, جو آن لائن سنتے ان سے بھی اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بھی, کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہر چیز کا جواب میرے پاس موجود ہے. دلائل ایسا نہیں صرف زبانی بات ہے, دلائل ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. آپ کی کوشش کروں گا اس بات کی کہ آپ کو مطمئن کر سکوں. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا بھی ہے. اور آپ صرف جو ہے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے نہ پوچھیں, اس لیے ہم کسی کو خاموش نہیں کر سکتے, خاموش نہیں کر سکتے سر. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا نہیں چاہتا, جو ہر دھرمی پر رہتا ہے, اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا. ہدایت اسی کو ملتی ہے. پڑھ لیجئے قرآن کریم کی تفسیر میں, فلما زاغوا, کہ جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے آگے چل کے فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ کجروی اختیار کرنے والے, ہر دھرمی اختیار کرنے والے, ایک تلاش کرنے والے اور کمیاں ڈھونڈنے والے, ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو سرکشی پر ہے. تو آپ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں دلائل ملے اور ہمیں پروف ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے, جو غلطیاں ہو رہی ہیں کچھ ساتھیوں سے ان کی اصلاح ہو جائے, تو بھی آئیے بھائی عملی میدان میں آئیے. صرف واٹس ایپ اور فیس بک سے مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ, 4 مہینے لگائیے, انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی, ہماری بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جو ہے متحرک اور ایکٹیو رہنے کی دعوت دیتا ہے. اسلام اپاہج اور نادر نہیں ہے, کمزور نہیں ہے. اسلام متحرک مذہب ہے. اسلام متحرک اور ایکٹیو مذہب ہے. ایک شخص جو نوجوان تھا بہت دھیرے دھیرے کمر جھکائے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا, جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں, ایسے چلتے ہیں چیٹی کی چال, جیسے کہ ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کو بلایا اور ایک درہ لگایا. نے کہا ایسے کیوں چل رہا ہے؟ اس نوجوان نے دھیرے چلنے میں, سر جھکا کے چلنے میں ہی بزرگی کو سمجھ رکھا تھا. ایک درہ لگایا اور کہا کہ تیز چلو, اس لیے کہ اسلام بیمار نہیں ہے. اسلام کو بیمار بنا دیا. جوان ہے ٹیکے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے؟ کوئی مجبوری ہو, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو وہ جائز ہے, اس میں تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے. آری بات سمجھ, نعمت کا شکر ادا کریں گے تو نعمت میں برکت ہوگی. اور شکر کیا ہے؟ اس کا استعمال صحیح. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگ، اس تھوڑے سے وقت میں جس مضمون کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نہیں کر پاؤں، مضمون بڑا لمبا ہے، وقت بہت مختصر ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، غور کرنے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائیاں کی جاتی ہیں۔ بس طلب صادق ہو اور جہد مسلسل ہو، مسلسل محنت ہو اور سچی طلب ہو دل کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا۔ میرا موضوع اس ہفتے کا یہ ہے کہ اس وقت جو بگاڑ ہے، آپسی بگاڑ، آپسی خانہ جنگی، اس کو بیان کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کو لے کر لوگوں نے ایک ایشو بنایا ہوا، بحث و مباحثے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں سمجھدار لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ سمجھدار میں وہ علماء ہوں، عوام ہوں، چاہے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اس زمانے کی، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ہرکس و ناقص کا مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داروں کا مسئلہ، اور ذمہ دار ہر انسان ذمہ دار ہے، ایمان والا تو ہر ایمان والا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الی آخر الحدیث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان کی جس میں ہر ایک کو یہ بتایا ہے کہ تم ذمہ دار، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، بیوی ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کی، خاوند کی، اس کی عزت کی، اس کے ناموس کی، اس کی عفت کی، اور اس کے گھر کی، اس کے بال بچوں کی۔ تو گاؤں کا بڑا ذمہ دار ہے اپنے گاؤں والوں کا، اپنے ماتحت لوگوں کا، ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر ایک کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی۔ تو ذمہ دار تو سب ہیں، لیکن ان ذمہ داروں میں کچھ ذمہ دار خاص ہوتے ہیں، خاص میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ ایک ذمہ دار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، یا ذمہ دار وہ ہے لیکن اس کو ذمہ داری کا اصول پتہ ہی نہیں کہ ذمہ دار کی کارکردگی اور ذمہ دار کی جو ہے ذمہ دار کا عمل کیا ہے، اس کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا اصول ہے، کیا راستہ ہے، کیا لائی عمل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں ان کی جنہوں نے کام کو سمجھا، ان کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ کام سے جڑے ہوئے ہوں یا نہیں ہوں، چاہے جس مسلک کے ہوں، جس فرقے کے ہوں، ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی چیز کو مدعا بنایا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر انسان جو ہے تاج پوشی چاہتا ہے، ہر انسان پگڑی اور امامہ بنوانا چاہتا ہے، تو بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دو وجہوں سے فیمس ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے دیتے ہیں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ اب ایک دوسرا انسان اس کو شہرت مل نہیں رہی ہے تو سوچتا ہے کہ چلو کچھ برا کام کرو،
برائی کی وجہ سے تو شہرت ملے گی کم سے کم. تو لوگ فیمس ہونے کی وجہ سے برائی کرنے میں بھی نہیں چپ رہے. اور اس زمانے میں تو برائی کو اچھائی کا لیول لگا کر کرنے کا جو رواج چل پڑا ہے، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور جس کی سنگینی کو سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن آگے چل کر اگر اس سنگینی پر غور نہیں کیا گیا تو بہت خطرناک حالات ہوں گے. آپسی کھانا جنگی کا جو ماحول بنا ہے اور بڑھ رہا ہے، یہ بہت دور گمراہی میں لے جا کر پھینکے گا. ہر سمجھدار کو چاہے جس طبقے کا ہو، اہل علم کا طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، چاہے جس مسلک کا ہو، یہ غور کرے کہ میں نے کسی چیز کو مدعا بنایا ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے. تبلیغی جماعت کو لے کر بڑے پروپیگنڈے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں اور اب وہ عروج پذیر. اب غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ہے تنظیم اور اس کے اصول، اور ان میں لگے ہوئے افراد. تنظیم ہے، اس کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس میں لگے ہوئے افراد. تین چیزیں اس میں آگئی. تنظیم ہم جانتے ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو کوئی نام نہیں دیا، اور یہ جو نام ہے یہ لوگوں کا دیا ہوا ہے، خود تنظیم نے اس کا کوئی نام نہیں دیا. آج بھی نقل و حرکت کہتے ہیں، نقل و حرکت کہتے ہیں. بھئی اس نقل و حرکت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت میں اور امت کے 100% مرد اور عورتیں بالغ ان کے اندر دین آ جائے. 100% بالغ مرد اور بالغ عورتوں کے اندر دین کس طرح آ جائے، اس کے لیے نقل و حرکت. نقل و حرکت یہ اتنا نفع طلع لفظ ہے کہ اس کی اچھائی کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ مشکل بھی نہیں سمجھنا چاہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جو کام ہے یہ پی آئی نہیں اسی طرح ہم کر رہے ہیں. بھئی وہ جو اس کی جو کشش تھی، اس کے اندر کا جو اندرونی جو کرنٹ تھا، وہ تو وہی لوگ کر کے چلے گئے. اس حقیقت تک تو واقعی ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اس کی نقل ہم کر سکتے ہیں. تو نقل و حرکت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت میں 100% دین زندہ ہو. اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے وسیع نیٹ ورک کسی تبلیغی جماعت کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت میں دین کس طرح آ جائے، دین کس طرح زندہ ہو جائے، لوگ رائے راست پر کس طرح آنا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کو اللہ کی معرفت کس طرح مل جائے. یہ اس کا بنیادی مقصد تھا اور آج بھی ہے. پہلا مقصد اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ اس کا پہلا مقصد ہے. دوسرا اس کے اصول ہیں. اصول جو لوگ اس تحریک سے جڑتے ہیں ان کے لیے اصول ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو اصول ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اصول ہیں وہ اصول اس لیے ہیں کہ بھئی کام صحیح نہج پر ہو. اگر اصول کو نہیں اپنائیں گے تو کام صحیح نہج پر نہیں جائے گا. مثال کے طور پر ایک اسکول ہے یا مدرسہ ہے، مدرسے میں اب یہ ایک اصول بنایا کہ 10 تاریخ کو داخلے شروع ہوں گے اور 15 تاریخ تک چلیں گے. یہ اصول قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. یہ بنایا اس لیے ہے کہ بچے 5 دن کے اندر جمع ہو جائیں تاکہ چھٹے دن سے 16ویں تاریخ سے پڑھائی شروع ہو جائے. اگر یہ اصول نہیں بنائیں گے تو بچے آتے رہیں گے، جس کا من چاہے گا جب آئے گا، اور بس مدرسہ کا کھلواڑ بن جائے گا. یہی نیم اسکول کے ہے کہ اتنے دنوں میں ایگزام ہوں گے، اتنے دنوں میں ایڈمیشن ہوں گے، اور اتنے دنوں میں جو ہے اس کے جو بھی ترتیب ہے پڑھائی کی وہ بتا دی جاتی ہے.
اصول کس لیے ہیں کہ بھئی جو ہم نے ادارہ قائم کیا ہے یہ صحیح نہج پر چل سکے. اگر اصول نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی ادارہ ہو، دین کا ہو یا دنیا کا، اسکول ہو یا مدرسہ، ایک چاہے جو تنظیم ہو وہ صحیح مقصد پر آ نہیں سکتی اور اس کے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اصول بنائے ہیں بڑوں نے، یہ اصول اس لیے ہیں کہ امت نہج نبوی پر آ جائے اور کام صحیح رخ پر آ جائے جس طرح نبی کے زمانے میں تھا. مسجدوں کا نظام اس طرح ہو جائے جس طرح مسجد نبوی کا ماحول تھا اور نظام تھا. اس لیے اصول بنائے تھے. تو اب ان اصول کو، اس لیے کہ پہلا جو مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس میں تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا. دوسرا جو تنظیم کے اصول ہیں ان اسی اصول کو لے کر لوگ بتاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. تو ہم نے کب دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہے اور حدیث میں؟ اگر اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی تو نہ کوئی اسکول چلے گا، نہ کوئی مدرسہ چلے گا، نہ ہی کوئی تنظیم چلے گی. کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک وجود میں آتی ہے تو اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں. جو اس میں شامل ہو رہا ہے اس کو اس اصول پر چلنا پڑے گا. اصول جب طے ہوتے ہیں تو کام صحیح رخ پر ہوتا ہے اور کام صحیح ہوتا ہے. اصول نہیں ہوتے ہیں تو کام بگڑ جاتا ہے، کھلواڑ بن جاتا ہے. تو کھلواڑ بن جاتا ہے. ہر چیز کا اصول ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے اور بڑوں نے جو اصول بنائے ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ سب قرآن و حدیث سے سمجھ کر ہی بنائے. اللہ تعالیٰ نے نماز اپنے وقت پر فرض کی ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ تم پر نماز فرض کی گئی ہے تو جس کا دل چاہے گا جب پڑھے گا. جو نماز نہیں بچے گی، وہ عبادت نہیں ہو تو کھلواڑ ہو جائے گا، پھر وہ منچاہی عبادت ہو جائے گی. جیسا کہ آج بھی اتنی پابندیوں کے بعد، اتنے اصول و ضوابط کے بعد لوگ منچاہی عبادت کرتے ہیں. دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں چاہا تو چھوڑ دی. تو اصول اس لیے ہے کہ کام صحیح ہو، کھلواڑ نہ بنے، رسمیت میں نہ جائے، اس لیے اصول. تو اصول کو لے کر قرآن کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر کہ کہاں حدیث میں ہے کہاں قرآن میں ہے، اس طرح سے کسی دینی تحریک کو، کسی بھی دینی تحریک کو بدنام کرنا، متہم کرنا، یہ سراسر جو ہے سراسر گناہ کا کام ہے. اس پر پکڑ ہوگی اللہ کے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ کوئی مدعا بنا رہے ہیں کسی چیز کو تبصرے کا، بحث و مباحثے کا جو ہے عنوان بنا رہے ہیں، تو سوچے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، جو دکھائی دینا ہے، تو سراسر لوگوں میں انتشار پھیلانے والی باتیں، لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے والی باتیں ہیں. بھائی اصول ہر تنظیم کے ہوتے ہیں، اسی طرح تبلیغی جماعت کے بھی اصول ہیں. چاہتے ہو اپنی اصلاح، چاہتے ہو اپنی زندگی میں دین، اپنی نسل کی زندگی میں دین، تو جڑ جاؤ اور اس کے اصول کو اپنا لو، تو انشاءاللہ کام بھی صحیح کرو گے، زندگیوں میں دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا، محلے پڑوس میں بستی میں دین آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ افراد، ظاہر سی بات ہے مدرسے میں داخلہ کیوں ہوتا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کیوں ہوتا ہے؟ کہ بچے کی پڑھائی ہو. اب پڑھانے والے جو ہیں وہ تو پڑھا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس میں ادارے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس فرد کی غلطی ہے، اس انسان کی غلطی ہے. تو اس انسان کو غلط کہو آپ، اس ایک انسان کو لے کر پورے اسکول کو بدنام کر دینا، پورے مدرسے کو بدنام کر دینا، پوری تبلیغی جماعت کو بدنام کر دینا، یہ کہیں سے کہاں تک صحیح نہیں. تو آج جو انتشار کا ماحول لوگوں نے بنایا ہے، جو عنوان بنایا ہے، دوستو بزرگوں، ایسے میں سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے، سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے بہت ہی سنجیدگی سے، بڑوں کے مشورے سے لاہی عمل طے کر کے اس کے مطابق کام کریں. اور جیسے کہ بہت بڑا اعتراض اور اشکال یہ کرتے ہیں لوگ کہ جو بات تمہاری زندگی میں نہیں ہے، جس پر تم عمل نہیں کرتے، اس کی دعوت کیوں دیتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، جو تم نہیں کرتے وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کہہ تو رہے ہو لیکن تم خود نہیں کرتے. اس بات کو، اس آیت کو عنوان بنا کر یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ دیکھو صاحب وہ جماعت میں جاتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اور وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور دیکھو ان کی زندگی کتنی کھائی۔ اس کا نقصان اتنا بڑا کہ بہت سارے لوگ بدزن بھی ہو گئے۔ اور یہ نقصان ہوا کیسے، یہ بات آئی کیسے؟ اب ہر انسان قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ ترجمے سے کبھی بات سمجھ میں تھوڑی آتی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان سست ہے تو اس سے ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو کام تم اس کے سپرد کر رہے ہو اس کے سپرد مت کرو۔ وہ آدمی بربل والی کھچڑی بنائے گا، اس کے کام، اس کے ذمہ یہ کام سپرد مت کرو، اس لیے کہ وہ بربل والی کھچڑی بنائے گا۔ بات کتنی مختصر ہے، لیکن جس کو بربل کی کھچڑی کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے، جس کو پتا ہے وہ سمجھ پائے گا۔ جس کو پتا ہے کہ بربل نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے ایک 3 لکڑیاں کھڑی کر کے اس میں ہانڈی لٹکائی تھی، نیچے آگ جلائی تھی، اور بادشاہ نے کہا کب بنے گی تمہاری کھچڑی؟ کہا گئے بس بننے والی، بس بننے والی۔ بادشاہ نے آ کر دیکھا کہ ارے ہانڈی تو اتنی اوپر ہے اور آگ اتنی نیچے جل رہی ہے، اس پر تو کبھی کھچڑی بن نہیں سکتی۔ معاملہ پھر واضح ہو گیا بادشاہ کے سامنے کہ جب یہ آگ نیچے جل رہی اور اتنی دور ہانڈی ہے، کھچڑی نہیں بن سکتی، تو پھر ایک آدمی دریا میں ڈوبا ہوا ہے، رات بھر بیچارہ پانی میں کھڑا ہے، اور وہ محل کے چراغ سے کیسے جو ہے گرمی پا سکتا ہے؟ سمجھانے کے لیے تھا۔ تو بتانا چاہا کہ جس طرح بربل کی کھچڑی نہیں بن سکتی، اسی طرح یہ آدمی جس کے کام سپرد کر رہا ہو یہ کر نہیں سکتا۔ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ کام اس آدمی کے سپرد مت کرو، یہ بربل والی کھچڑی بنائے گا، مطلب یہ کر نہیں پائے۔ تو اب جس انسان کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے وہ تو اس بات کو سمجھ لے گا۔ ایسے ہی قرآن کا ترجمہ جس کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے باضابطہ، جس نے الف بے سے لے کر اخیر تک علوم کے اندر اس نے کمال حاصل کیا ہے، وہ تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان اس نے ترجمہ پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، اس کام کو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ مطلب اب عمل نہیں کرتے ہو تو عمل کی دعوت بھی مت دو، یہ مطلب سمجھ لیا۔ اپنی طرف سے باتیں گھڑ دی، کچھ کا کچھ ملا دیا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ عمل کرنا یہ ایک الگ کام ہے، دعوت دینا یہ ایک الگ کام ہے، دونوں کی ایک ترتیب ہے۔ ترتیب تو یہ ہے کہ بھائی پہلے تم خود عمل کرو، اس کے بعد دعوت دو، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے، ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان لڈو بانٹتے ہوئے آ رہا ہے، اب نمبر سے دینا اس کو، کسی کو مان لیجیے 2 آگے، پہلے اس کو دے دیا پھر اس کو دے دیا، پہلے یہ بیٹھے تھے ان کو دینا تھا، ان کے بجائے ان کو دے دیا، تو کیا اس میں گناہ ہو گیا؟ کوئی گناہ نہیں بھائی، اس کے اس عمل میں اس کو پہلے دیا اس کو بعد میں دیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی عمل ہے، ایک انسان عمل نہیں کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اس کے اس عمل سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن عمل چھوڑ رہا ہے اس کا گناہ الگ ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ بھئی عمل تو کرتا نہیں، اب دعوت دے رہا ہے تو اس کا گناہ ہے، بھئی ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اتأمرون الناس بالبر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم عمل نہیں کرتے ہو تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم مت دو، یہ مطلب نہیں۔ ترتیب ہے، ایک عمل پہلے ایک بات، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے پروپیگنڈے کی شکل میں لوگوں کے سامنے اس چیز کو اچھالا پھیلایا کہ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار۔ تو غور یہاں پر یہ کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور ہم کس لائن کے انسان ہیں۔ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور ہم کس لائن کے آدمی۔ 3 باتیں ہیں۔ نیت یہ ہو کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں، کسی کی اصلاح ہو سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے
ایک انسان یہاں بیٹھ کر کسی اعلیٰ آدمی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس سے اصلاح ہو جائے گی کیا؟ اس ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دور دراز ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہاں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب وہ کہے کہ صاحب میری نیت تو صحیح ہے، تیری نیت صحیح ہے لیکن تیرا عمل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تو یہاں بیٹھ کر اچھی نیت سے، کیا مثال کے طور پہ کوئی اچھی نیت سے چوری کر لے تو مسجد میں لگاؤں گا پیسہ، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ یہ عمل چوری والا عمل جائز نہیں ہوگا۔ تو اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، اس کے لیے اصلاح والا طریقہ بھی اپنانا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کر جو ہے تفسیریں ان کی باتیں اپنے عمل کو ضائع کرنا ہے، اپنے عمل کو برباد کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں۔ نیت صحیح ہے کہ بھائی میں ایک انسان کی اصلاح کر دوں، تو اس پوزیشن پہ جائیے آپ جس پوزیشن پہ وہ انسان ہے جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس پوزیشن پہ تو آپ ہیں نہیں اور آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ نیت صحیح ہونا، اس کے بعد نظریہ صحیح ہونا، طریقہ صحیح ہونا۔ نظریہ ایک دوسری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کا نظریہ ہے، مان لیجیے بہت سارے فرقے چل رہے ہیں، کسی ایک فرقے کو لے کر وہ نظریہ رکھتا ہے اور وہ دوسرے فرقے والے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے فرقے میں آ جائے، کوئی فرقوں کی دعوت اسلام نہیں دیتا۔ فرقے والا نظریہ لے کر آپ جو ہے کسی کی اصلاح کرنا چاہیں گے، کبھی کر ہی نہیں سکتے اصلاح۔ تو نظریہ یہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس کو صحیح بات بتانا ہے بس، لیکن جہاں فرقے والا نظریہ آ گیا وہاں کبھی کسی کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح نیت صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو اور اس سطح پر ہوں، اس پوزیشن پر ہوں جس پوزیشن پر مد مقابل۔ گھر میں بیٹھ کر کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، موبائل پہ تبصرہ کر دینے سے، ٹپڑی اور کمنٹ سے کر دینے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک ہے اصلاح اور ایک ہے تنقید اور ایک ہے تنقیص۔ اصلاح کر رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریں، سوال کریں، آپ کو معقول جواب مل جائے گا، اور نہیں ملتا ہے آپ کو جواب، مان لیجیے سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اپنا عمل کریے۔ آپ سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے عمل کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا۔ آج اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، کسی کو کچھ تھوڑی سی معلومات ہے تو اس معلومات کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی معلومات کسی انسان کو کچھ حاصل ہو گئی تو سوچ رہا ہے اس کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اپنی معلومات کو حرف آخر سمجھنا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے علم کی کوئی حد نہیں رکھی، ایک سے بڑھ کر ایک، علم والے سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے۔ دنیا میں بے شمار علماء ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو بزرگوں، جب یہ علماء دعویٰ نہیں کر سکتے تو آج کا اسکول میں پڑھا ہوا، آج کا تھوڑی بہت دین کی معلومات حاصل کیے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرے اور بڑے بڑے لوگوں پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ لوگ گالیاں تک بک رہے ہیں، تو یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ اصلاح کا جو طریقہ ہے، جو شریعت اصلاح کا طریقہ بتاتی ہے، اس طریقے کو ابھی سمجھا نہیں لوگ۔ تو میں نے کیا بتایا تھا، ایک تو نیت صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو، اور پھر اس کے بعد اپنی لائن دیکھی جائے۔ ایک وہ انسان جس نے شروع سے اخیر تک عصری علوم حاصل کیے، اسکول میں پڑھا اس نے، اور اسکول کے اندر اس کو اثر و رسوخ حاصل ہے، اب وہ چاہ رہا ہے علماء کی اصلاح کرنا، تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، ہم اپنے اوپر سے مثال دے دیتے ہیں، ایک وہ انسان جس نے بچپن سے مدرسوں میں آنکھیں کھولی، دینی تعلیم کو پڑھا، دینی ماحول پایا، دینی تربیت پائی، اور انہوں نے دین میں اثر و رسوخ حاصل کیا، پوری زندگی انہوں نے دین پڑھانے میں لگا دی، پوری زندگی انہوں نے دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپا سب دین سیکھنے میں اور دین پڑھانے میں اور دینی ماحول میں گزر گیا۔ انہوں نے کبھی عصری علوم کی طرف دیکھا بھی نہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ علماء بھی عصری علوم کو بہت جانتے ہیں۔
علماء بھی انگلش میں بات کر سکتے ہیں، دیگر زبانیں بھی علماء کو آتی ہیں، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کبھی اصلی علوم کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی عالم صاحب کہیں جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، کبھی انگریزی نہیں پڑھی، اور کہیں کہ صاحب یہ آپ غلط بول رہے ہیں، تو آپ کہو گے کہ صاحب ہم نے بچپن سے پڑھا، ہمیں پتا ہے کہ انگلش کیسے بولی جاتی ہے، اور یہ انگلش کا ورڈ، یہ اس کی اسپیلنگ کیا ہے، اس کو کیسے بولیں گے، کیا اس کی میننگ ہے۔ تو لوگ کس کا سپورٹ کریں گے؟ آپ کا سپورٹ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اسکول پڑھا ہے، آپ کو اسکول کا تجربہ ہے، وہاں کی جو ہے زبانوں کا، وہاں کے علوم کا تجربہ ہے، معلومات ہے، مہارت ہے، اور ہمیں نہیں۔ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے اسکول کا علم حاصل کرا ہے، آپ کو اسکول کا علم ہے، وہاں کی مہارت ہے، وہاں کے تجربات ہیں، وہاں کے علوم میں آپ کو کچھ نہ کچھ مہارت ہے، مدرسوں کی لائن میں آپ مت جائیے۔ قرآن کو ترجمہ پڑھ کر آپ جو ہے اپنے آپ کو عالم مت سمجھیے، ترجمہ پڑھ کر، حدیث کا ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کے جو ہے موبائل پہ ہر کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دے رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر۔ ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک صاحب نے نمبر دیا ہے اور آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ آپ میرا بات کا جواب دے دو گے۔ ان کا بولیے، باتیں کرتے کرتے بہت ساری باتیں ہوئی، اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ صاحب ہم سب کو مل کر جو ہے ایک تحریک چلانا چاہیے، جس کا نام رکھنا چاہیے تحریک قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے ہی اصلاح ہو۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ساری امت قرآن پر جمع ہو جائے گی، اور یہ جو فرقے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم چاہیں سارے فرقے ختم کر کے ایک فرقہ بنایا جائے، قرآن والا۔ انہوں نے فرقے کا نام نہیں دیا تھا، انہوں نے یوں کہا تھا سارے فرقے ختم کر کے امت کو قرآن پر جمع کر دیا جائے۔ میں نے اس کو نام دیا کہ ایک فرقہ اور بن جائے۔ تم فرقہ ختم کرنے جاؤ گے، خود اپنا فرقہ بنا لو۔ فرقہ ختم کرنا چاہ رہے ہو، خود فرقہ بنا لو۔ یہ شیطان کی پڑھائی کی پٹی ہے۔ میں نے کہا اگر مجھ کو اگر کچھ ادب احترام دیتے ہو یا کچھ عزت آپ کی تھوڑی بہت بھی کسی عالم مفتی کے بارے میں ہے، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آپ اسکول کے آدمی ہو، ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، جو بھی ہو، آپ اپنی لائن میں محنت کرو۔ آپ سے اپنی لائن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسکول میں لڑکیاں مرتد ہو رہی تھی، کیا کر رہے تھے؟ ارتداد اسکول میں پھیل رہا ہے اور علماء کو مشورے دے رہے ہو، مدرسوں کو متہم کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، علماء کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، تو کہاں جا رہے ہو؟ رخ کدھر ہے تمہارا؟ بہت بڑا دھوکہ شیطان نے لگا دیا ہے۔ تو تم جس لائن میں ہو اس لائن کی اس لائن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، جس لائن میں تم ہو اس لائن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آپ نے اسکول پڑھا ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں انسان کو مسئلہ کیوں نہیں بتایا تھا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب تھے تو تم نے کتنے لوگوں کو مسئلے بتائے، کتنے لوگوں کو دین سکھایا، کتنے لوگوں کی آخرت کی تیاری کروائی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا اسکول میں ارتداد پھیل رہا تھا تو ماسٹر صاحب تم کیا کر رہے تھے؟ تو تم اس ارتداد کو روکنے کی کوشش کرو، وہاں کی فکریں کرو، علماء کو مشورے دینے مت آؤ۔ بڑے بڑے علماء پر ایسے گندے کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، گالیاں تک بک رہے ہیں، دل اندر سے ہل جاتا ہے، کلیجہ کانپنے لگتا ہے، بالکل تو ہو کیا رہا ہے؟ بھئی تم اپنی آخرت کی فکر کرو، علماء پر الزام مت لگاؤ۔ اور میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اتنے بڑے مجمع کے سامنے جو اللہ رسول کی باتیں بتا رہا ہوں وہ اسی تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ اگر یہ تبلیغی جماعت کی محنت نہ ہوتی تو مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوتا، لیکن میرے گھر میں جو دین آیا اور جو علم آیا وہ اسی تبلیغی جماعت کی برکت سے آیا ہے، ورنہ ہمارا خاندان تو بڑا خطرناک تھا۔ ہمارے دادا تو جو ہے کلاڑی لے کے جماعت والوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، ہدایت سے نوازا، پھر ہمارے والد صاحب کام سے جڑے اور پھر والد صاحب نے سارے بہن بھائی کو دین سے جوڑا، سب کو حافظ عالم بنایا، سب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے
گھر میں ہمارے عالم حافظ. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کا پھل ہوں. اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر تم تبلیغی جماعت کو بدنام کر رہے ہو, الزام لگا رہے ہو, تو پھر سوچ لینا کہ آخرت میں کیا جواب. غلطیاں ہوتی ہیں, افراد سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں بھائی, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو جس انسان سے غلطی ہوئی ہے وہ انسان غلط ہے. یہ کام اللہ کا کام ہے, یہ کام نبیوں والا کام ہے, نبیوں والا مشن ہے. اس پر انگلی مت اٹھاؤ, اس پر انگلی مت اٹھاؤ. یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے کہ آج مسجدیں ہمیں جو تھوڑی بہت آواز دکھ رہی ہے, ورنہ انگریزوں نے تو ٹوپی بھی اتروا دی تھی اور داڑھی بھی منڈوا دی تھی. انگریزوں نے جو دہشت پھیلائی تھی پورے ملک کے اندر کہ جہاں داڑھی والا ملے اس کو قتل کر دو, جہاں ٹوپی والا ملے اس کو قتل کر دو. تو لوگوں نے داڑیاں کٹوا لی تھی اور کرتا پاجامہ چھوڑ دیا تھا, امامہ پگڑی اتار دی تھی اور پینٹ شرٹ پہ آ گئے تھے. آج تک مسلمان انگریزوں کا لباس پہن رہے, ورنہ اس زمانے میں لوگ سنت و شریعت کے حساب سے لباس پہنا کرتے تھے. کرتا پہنتے تھے, ٹوپی لگاتے تھے, داڑھی رکھتے تھے, امامہ باندھتے تھے. انگریزوں کا ڈر ایسا دلوں میں بیٹھا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا سب اپنا لباس. اس کے بعد 1926 کے اندر تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں. اور اس تحریک کو بند کرنے کے لیے, اس محنت اور اس مشن کو بند کرنے کے لیے کئی ساری جماعتیں وجود میں آئیں, کئی ساری جماعتیں وجود میں آئیں. اور آج بھی چاروں طرف اس کام کو بند کرنے کے لیے کئی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایسے میں آپ مسلمان ہو کر اس تحریک کی, اس تبلیغی جماعت کی مخالفت کر رہے ہو, تو دوستو بزرگوں ناسمجھی کے اندر آپ ان تنظیموں کا حصہ بن رہے ہو جو اس کو روکنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے, کچھ کرنا چاہتے ہو, تو بڑے درد اور فکر کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں, اس لیے میری باتیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں. یہ بات بول رہا ہوں اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے, نبی کو نبی سمجھتے ہوئے, اس منبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اگر آپ چاہتے ہو اصلاح کرنا تو دیکھو باہر کھڑے ہو کے رکما دو گے نا نماز کے بعد, تو نماز جو پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. آپ اگر لقمہ دینا چاہتے ہو تو پہلے نیت باندھو, پھر لقمہ دو, آپ کا لقمہ قبول کیا جائے گا اور نماز بھی صحیح ہو جائے گی. تو دوستو بزرگوں, اس کام میں لگے ہوئے کچھ افراد کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. باہر کھڑے ہو کر لقمہ دو گے تو کبھی غلطیاں صحیح نہیں ہوں گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اس کام کے اندر ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو. عالم صاحب مسئلے سکھائیں اور قاری صاحب قرآن صحیح کرائیں. جو افراد ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں, خود عالم ہے تو جڑیں اس کے اندر, جڑ کر اصلاح کریں. قاری صاحب ہیں جڑیں, قرآن کی تصحیح کرائیں, اور نہیں ہے تو اپنی اولاد کو عالم بنائیں, اس کام میں جوڑے. تو آپ انشاءاللہ اپنی جو نیت ہے نا اصلاح کی, اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اصلاح کا, اگر اس نتیجے تک نہیں بھی پہنچ پائے نا تو آپ کو اصلاح کا ثواب مل جائے گا. لیکن صرف وہ موبائل میں ویڈیو بنا کر تبلیغی جماعت کی برائی کرنا ہے, اس کی کمیاں بتانا ہے, اس کے عیب نکالنا ہے اور بہت سارے الزام لگانا ہے, تو آپ پکڑے جائیں گے, آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ مکمل تفصیلی بیان ہو نہیں سکتا. اس پر کسی کو کچھ پوچھنا ہے, جو آن لائن سنتے ان سے بھی اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بھی, کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہر چیز کا جواب میرے پاس موجود ہے. دلائل ایسا نہیں صرف زبانی بات ہے, دلائل ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. آپ کی کوشش کروں گا اس بات کی کہ آپ کو مطمئن کر سکوں. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا بھی ہے. اور آپ صرف جو ہے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے نہ پوچھیں, اس لیے ہم کسی کو خاموش نہیں کر سکتے, خاموش نہیں کر سکتے سر. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا نہیں چاہتا, جو ہر دھرمی پر رہتا ہے, اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا. ہدایت اسی کو ملتی ہے. پڑھ لیجئے قرآن کریم کی تفسیر میں کہ جب انہوں نے تجربی اختیار کی تو اللہ نے آگے چل کے فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
یہ کجروی اختیار کرنے والے، ہٹ دھرمی اختیار کرنے والے، ایپ تلاش کرنے والے اور کمیاں ڈھونڈنے والے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، تو سرکشی پر ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں دلائل ملے اور ہمیں پروف ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں کچھ ساتھیوں سے ان کی اصلاح ہو جائے، تو بھی آئیے بھائی عملی میدان میں آئیے، صرف واٹس ایپ اور فیس بک سے مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائیے، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی، ہماری بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آمین واقعی